موضوع الدرس في قصة أصحاب الأخدود وما فيها من العبر. سورة البروج تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فأما الغلام فإنه دفن. فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ غلام جو شہید ہوا اللہ تعالی کی توحید اللہ کے نام پر، اس کو جب حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں نکالا گیا تو وہ اسی طرح بالکل صحیح سلامت تھا، تاکہ وہ انگلی بھی اس نے اپنے خون والی کمپٹی پہ رکھی ہوئی تھی. ثم قال الترمذی حسن غریب وهذا السياق ليس فيه صراحة. إن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي ويحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى والله أعلم. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت صہیب رومی نے ذکر فرمایا ہو، ان کے پاس چونکہ نصارہ کے بارے میں کافی خبریں تھیں. وقد اورد محمد بن اسحاق بن يسار هذه القصة بالسيرة بسياق آخر فيها مخالفة لما تقدم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے سیرت کی کتابوں میں، چونکہ سیر کے وہ امام ہیں، انہوں نے یہ قصہ ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کچھ مخالفت ہے جو پہلے ہم نے پڑھا ہے. فقال حدثني يزيد بن زياد محمد بن كعب القرظي وحدثني أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان. وہ فرماتی ہیں کہ نجران کے لوگ جو تھے وہ مشرک تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. وكان في قرية من قراها قريبا من نجران ونجران القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد. اب فرماتی ہیں کہ اس کے قریب نجران کے ایک اور بستی تھی، اور نجران جو ہے یہ تو بہت بڑی شہر تھا، بہت بڑی جگہ تھی جہاں سب لوگ جمع ہوتے تھے. اور اس بستی میں ایک ساحر تھا، ساحر يعلم غلمان اهل نجران السحر. وہ جادوگر نجران کے بچوں کو جادو سکھلاتا تھا. فلما نظرها فهمون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه. جب وہاں فہمون گئے لیکن نام نہیں لیا. قالوا نزلها رجل فابتنى خيمة من نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر
کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے وہاں خیمہ لگایا، بین نجران و بین تلک القریۃ، نجران اور اس بستی کے درمیان میں جس میں جادوگر تھا، اور اہل نجران جو تھے وہ اپنے لڑکوں کو بھیجتے تھے جادوگر کے پاس تاکہ جادو سیکھیں۔ وبعث تامر ابنہ عبداللہ ابن تامر مع غلمان اہل نجران، اب تامر جو ہے اس نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ ابن تامر کو بھیجا ان لڑکوں کے ساتھ کہ تم بھی جا کے جادو سیکھو۔ فکان اذا مر بصاحب الخیمۃ اعجبہ ما یری من عبادتہ وصلاتہ فجعل یجلس الیہ ویسمع منہ حتی اسلم فوحد اللہ وعبدہ۔ اب وہ غلام جو تھا تامر، عبداللہ ابن تامر، جب ہو جاتا تو راستے میں دیکھتا کہ اس خیمے میں جو آدمی ہے وہ بڑی عجیب قسم کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے، ان کی عبادت کو، ان کی نماز کو دیکھتا رہتا، وہ جو کہتے سنتا رہتا، حتیٰ اسلم، حتیٰ کہ یہ نوجوان عبداللہ مسلمان ہو گیا۔ فوحد اللہ وعبدہ، اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اللہ کی عبادت شروع کی۔ وجعل يسأله عن شرائع الإسلام إذا فقه فيه، جعل يسأله عن الاسم الأعظم، تو اس آدمی سے اس نے شریعت اسلام کے جو احکام تھے وہ سیکھے، اور جب اس کے اندر اس کو الحمدللہ علم حاصل ہو گیا تو اب اس نے اس بزرگ سے کہا کہ مجھے اسم اعظم بھی سکھلائیں۔ وكان يعلمه فكتمه إياه، لیکن وہ بزرگ جو تھے اس کو ہر قسم کی تعلیم دیتے رہے، لیکن اس میں اعظم کے بارے میں خاموش رہے، چھپا لیا۔ فقالوا يا ابن اخي انك لن تحمله اخشى ضعفك عنه، انہوں نے کہا میرے بھتیجے، میرے بیٹے، میں تمہیں اس میں اعظم اس لیے نہیں سکھاتا کہ وہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے، تحمل نہیں کر سکو گے۔ والتامر ابو عبد اللہ لا يظن الا ان ابنه يختلف الى السائر كما يختلف الغلمان، اور عبداللہ کا باپ تامر یہی سمجھتا رہا کہ میرا بیٹا جادو سیکھ رہا ہے۔ فلما رأى عبد الله ان صاحبه قد النبي عنه وتخوف ذوفه في عمد الى اقداه فجمعها، ثم لم يبق الا اسم يعلم الا قد هو قد لكل اسم قدر، حتى اذا احصاها اوقد نارا ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا حتى مر بالاسم العظيم فيها بقدحه ففسب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء۔ اب اس بچے نے جب ان کو کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھلائیں، لیکن انہوں نے اسم اعظم نہ سکھلایا، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا اس عبداللہ نے کہ تمام اللہ کے اسماء حسنہ جو ہیں اس کو اس نے تیروں پہ لکھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آگ جلائی، پھر ہر ایک تیر کو آگ میں ڈالتا گیا، وہ جلتے گئے، لیکن جب اسم اللہ العظم کا تیر آیا جس میں اللہ کا اسم اعظم لکھا ہوا تھا تو اس کو آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور وہ آگ سے باہر آ گیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ حتى ثم أتى به صاحب أخبر أنه قد علم الاسم الأعظم الذي كتبه، قال وما هو؟ قال وكذا وكذا، قال وكيف علمت؟ وقال يا ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل۔ جب اس کو اسم اعظم کا علم حاصل ہو گیا تو بزرگ کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا الحمدللہ میں نے اسم اعظم کا اسم جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کون سا اسم اعظم ہے؟ اسے بتایا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اس نے کہا تم نے کیسے حاصل کیا؟ اس نے بتایا کہ میں نے ایسے لکھ کے ہر نام جو ہے وہ آگ میں ڈالا۔ اس نے کہا بیٹا اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں اسم اعظم جو ہے وہ حاصل ہو گیا ہے، لیکن اب اس پر قابو رکھنا، اپنے نفس پہ بھی قابو رکھنا، لیکن میں امید نہیں کر سکتا کہ تم قابو کر سکو گے، کیونکہ اسم اعظم جو ہے نا، یاد رکھو یہ بالکل ہے اللہ کے نام سارے شان والے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اور صحیح روایات میں، صحیح حدیثوں میں جو ثابت ہیں وہ 99 نام ہیں۔
اس کے علاوہ دوسری روایات میں بھی اور بعض علماء نے تو مستقل کتابیں لکھی ہیں اللہ کے نام پر، الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی، اور بھی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو بعض علماء نے 1000 نام بتلایا اور بعض علماء نے 3000 نام بتلایا، لیکن جو صحیح حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اس کے اندر 99 نام ہے، ان للہ 99 اسما، ان کے اندر ایک اسم اعظم۔ اسم اعظم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الذی اذا دعی بہ اجاب، جس سے دعا مانگو فوراً قبول ہو جائے۔ اسی لیے علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے حاضرین میں سے فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ ملکہ سبا جو تھی وہ اپنے ملک سے چل پڑی حضرت سلیمان کے لیے ملنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کون ہے میری جماعت میں ایسی طاقت والا آدمی جو اس کا عرش جو ہے، تخت جو ہے، اس کے یہاں آنے سے پہلے لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا امتحان کرنا چاہتے تھے اور اس کو اللہ کی توحید سکھانا چاہتے تھے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جنوں میں جو عفریت تھا نا، بہت بڑا طاقت والا، اس نے کہا حضرت جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نا، بس اتنی دیر میں اٹھا کے لے آؤں گا، جب آپ مجلس ختم کر کے جائیں گے وہ آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا اور بھی کوئی میرا ساتھی ہے جو اس سے بھی زیادہ جلدی لے آئے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک آدمی آپ کی مجلس میں رہتے تھے، آپ کے صحابہ میں سے تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت آپ صرف آنکھیں بند کریں، آنکھیں کھولیں گے تو وہ تخت آئے گا، اتنی دیر میں تخت آ گیا۔ تو وہاں بھی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کو اللہ نے اسم اعظم دیا تھا۔ اب حالانکہ سلیمان علیہ السلام تو بادشاہ بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، لیکن آپ کے پاس وہ چیز نہیں تھی۔ اللہ نے آپ کے صحابی کو وہ علم دے دیا۔ اسی طرح بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے فرمایا اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب، کہ یہ اسم اعظم ہے اور اس سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور بعض علماء مفسرین محدثین اولیاء نے لکھا ہے کہ اسم اعظم جو ہے نا، دراصل وہ اللہ کا لفظ ہے، کہ کیونکہ اللہ جو ہے یہ اسم ذات ہے، باقی نام سارے صفاتی نام ہیں، الرحمن، الرحیم، الخالق، المالک، الرازق، الباری، المصور، اسماء صفاتی ہیں۔ اسم ذات جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اسم اعظم جو ہے، جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے تاریخ میں، ورنہ تو اب 99 اسماء ہیں، 99 نام پڑھنے کیا مشکل ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا جائے، 99 5 منٹ میں پڑھ لے گا۔ چلو سارے نام پڑھ کے دعا مانگ لی، ان میں تو ہوگا نا اسم اعظم، لیکن پھر بھی دعائیں منظور نہیں ہوتی، تو اس کے اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ ہمارا رزق حرام ہے، دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان جھوٹ بول بول کے، بکواس کر کر کے گندی ہو چکی ہے، صدق مقال نہیں، عقل حلال نہیں، اور تیسری چیز ہے کہ ایقان کامل نہیں، ارتقاد کامل نہیں، یقین کامل نہیں۔
تو ایک بزرگ کا تاریخ میں واقع آتا ہے کہ ان کے ہاں ایک شاگرد تھے، انہوں نے بڑی خدمت کی اپنے استاد، اور آخر میں اس نے کہا کہ حضرت مہربانی کریں، سال گزر گئے خدمت کرتے، مجھے اس میں آدم سکھنا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ اللہ کے راز ہیں، ان راز کو راز رہنے دو، بس اسی میں حکمت ہے۔ ہم سارا قرآن پڑھتے ہیں، لازم اس میں کسی جگہ اس میں آدم ہے، کیونکہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی ہے، الہکم الہ واحد، اور کئی مقامات پہ اللہ کے اسماء ہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں لازمی بات ہے کہ اس میں آدم ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا، یاد رکھو ایک عقل حلال ہو، رزق حلال ہو، صدق مقال ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، زبان گندی نہ کرتا ہو۔ اب دیکھیں نا، برتن اگر گندا ہے اس میں خالص دودھ بھی ڈالو تو گندا ہو جائے گا، کیونکہ برتن گندا ہے نا، دودھ کا تو کوئی قصور نہیں، اللہ کے ناموں کا تو کوئی قصور نہیں، زبان گندی ہے، دل گندا ہے، باطن گندا ہے، لباس گندا ہے، اعمال گندے ہیں، جسم گندا ہے، تو اللہ تو نماز ہی قبول نہیں فرماتے جب تک کہ لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، اور صحیح نیت کے ساتھ پڑھے، نفاق بھی نہ ہو، ریا بھی نہ ہو، تو ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ تو خیر جب اس شاگرد نے تنگ کر دیا تو اس دور میں دریاؤں کی عین جوش کا زمانہ تھا، وہ استاد اپنے شاگرد کو لے کے دریا کے کنارے پہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، اس دریا کے پرلی طرف ایک درخت ہے، اگر تم اس درخت کے پتے توڑ کے لے آؤ، میں یہی انتظار کرتا ہوں، پھر میں تمہیں اس میں آدم سکھا دوں گا۔ اب وہ بھی سچا عاشق تھا، سیکھنا چاہتا تھا، اور کہا جی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اس نے اسی دریا میں چھلانگ لگائی اور گیا، اور جیسے پہنچا وہ درخت کے پتے توڑے، وہاں سے واپس آیا مرتے مرتے، جیسے کیسے پہنچ گیا۔ اس نے کہا حضرت یہ درخت کے پتے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے یہی پتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب تو مہربانی کر کے مجھے اس میں آدم بتلا دو۔ آپ نے فرمایا بس میری ایک بات کا جواب دے دو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا وعدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم دریا میں جا رہے تھے یا دریا میں آ رہے تھے واپس، تم پر کوئی ایسا وقت بھی آیا ہو جب تمہاری طاقت جواب دے گئی ہو اور تمہیں بالکل یقین ہو گیا ہوگا میں مر جاؤں گا، ڈوب جاؤں گا؟ انہوں نے کہا حضرت ایسا ہوا ہے، جاتے ہوئے تو جوانی تھی، جوش تھا، طاقت تھی، لیکن واپس جب آ رہا تھا نا تو بالکل آزاد شل ہو گئے، بدن جواب دے گیا، عقل نے کام چھوڑ دیا، 100% یقین ہو گیا کہ میں ابھی ڈوب جاؤں گا۔ فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا اللہ مجھے بچا لے۔ فرمایا یہی اس میں آدم ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے یہی اس میں آدم ہے، لیکن کہنا اسی طرح ہوگا جیسے تم نے دریا میں کہا ہے۔ جب اس طرح تم درد دل سے کہو گے تو کوئی بات ہی نہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اصل میں یاد رکھیں اس میں آدم برحق ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، اور بعض علماء نے جمع بھی کیے ہیں سارے کلمات کی، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا اس میں آدم ہے، لیکن کون سا ہے پھر وہ اللہ جانتا ہے۔ بات پھر وہی آ جائے گی کہ پکارنے والا کتنا سچا ہے۔ اگر پکارنے والا سچا نہ ہو تو لاکھ دفعہ پڑھتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی منڈاتے ہیں،
کتنے لوگ ہیں جو صبح روزانہ ماشاءاللہ منظر شریف بھی کرتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ روزانہ ان کے گھروں میں دفتروں میں قرآن کے ختم ہوتے ہیں، آیت کریمہ پڑھائی جاتی ہے، کاروبار سارا سود کا کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہر سال عمرہ اور حج شریف بھی ادا فرماتے ہیں، پیسہ رشوت کا ہوتا ہے. اس کا کیا فائدہ؟ یہی تو وجہ ہے نا کہ 29 کی رات میں یا 27 کی رات میں کم از کم اللہ کے حرمین میں 30 لاکھ بندہ کھڑا ہوتا ہے خدا کے آگے، لیکن دعائیں منظور نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے بھائی؟ 30 لاکھ بندہ کھڑا. جیسے کسی دوسرے کی نیکی اثر کرتی ہے، ہماری نحوست بھی تو اثر کرتی ہے. اسی لیے ایک اللہ کے ولی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ جب حج پہ تشریف لے آئے تو سارا دن عرفات کے میدان میں دھوپ میں کھڑے رہے اور صرف یہی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ میری نحوست کی وجہ سے ان کو محروم نہ کر دیں، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے عرفات والوں کو خالی نہ بھیج دیں، یا اللہ میرے گناہ میری نحوست میری وجہ سے ان بیچاروں کو محروم نہ فرما دینا. سارا دن یہ دعا کرتے. تو اللہ والے تو ایسے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت مالک بن دینار نے دیکھا، فرمایا میں نے مینا کی مسجد میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ دو بندے آپس میں بحث کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں بھی اس دفعہ حاجی کتنا ہے. اس نے کہا حاجی تقریباً 6 لاکھ حاجی ہے. اس نے کہا اچھا 6 لاکھ تو ہے لیکن ان میں حاجی کتنا ہے؟ انہوں نے کہا حاجی صرف 6 ہیں. حضرت مالک بن دینار سمجھ میں روتے روتے میری نیند کھل گئی، میں اٹھ گیا. میں نے کہا یا اللہ پتہ نہیں اب 6 میں بھی ہوں کہ نہیں ہوں. جب 6 لاکھ میں حاجی صرف 6 ہیں. فرماتی ہے میں سارا دن روتا رہا اللہ کی دربار میں، نفل پڑھتا رہا، معافی مانگتا رہا. رات آ گئی، پھر میں رات کو سو گیا، پھر وہی 2 آدمی کھڑے. اس نے پوچھا ہاں بھائی حاجی کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا حاجی تو 6 لاکھ ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی صحیح حاجی کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا صحیح معنی میں حاجی تو 6 ہے. انہوں نے کہا پھر اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی رحمت سے ہر ایک کے لیے 1 لاکھ سب کو بخش دیا ہے. ان 6 کی دعاؤں کی وجہ سے میں نے 6 لاکھ کی مغفرت کر دی. تو اس طرح تو ہو جائے اللہ کریم ہے، یعنی ان کی وجہ سے نیکی بھی ہوتی ہے لیکن ہماری نحوست بھی تو ہوتی ہے نا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں اعظم برحق ہے لیکن صدق مقال ہو، عقل حلال ہو اور پورے اضطرار اور اضطراب سے مانگے. ایک بات مجھے بتاؤ، دیکھو نا مثلا ہماری بوڑھی مائیں ہوتی ہیں بیچاری دیہاتی عورتیں. بھئی ہم تو دیہاتی لوگ ہیں نا بابا، کوئی بڑے شہروں کے لوگ نہیں ہیں. تو ہماری دیہات میں تو عورتیں نہ تعلیم نہ علم، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھی ہوئی، یا پرانے زمانے کی عورتیں زیادہ سے زیادہ کوئی تعلیم الاسلام کی کتاب پڑھ لی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کا بیٹا مثلا کسی دوسرے ملک میں کام کرتا اور ماں وہاں سے ہزاروں میل دور ہے، لیکن پریشان ہوتی ہے. گھر والے پوچھتے ہیں، بیٹیاں پوچھتی ہیں ہم سے کیا بات؟ کہتی میرے بیٹے کو تکلیف ہے، میرا بیٹا کسی مصیبت میں آ گیا. اور خدا کی بندگی تو تمہیں ٹیلی فون آئے گا، ٹیلی فون تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں نا. اور نے کہا تمہیں کیسے؟ انہوں نے کہا بس میرا دل کہتا ہے. اب دل میں کوئی علم غیب رکھتا ہے، لیکن چونکہ ماں کا دل بیٹے کے لیے سچی محبت کرتا ہے اس لیے اللہ وہ کنیکشن اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ اگر وہاں بیٹے کو چوٹ لگے تو ماں کو یہاں لگتی ہے. اچھا کچھ دنوں کے بعد جب بیٹا آتا ہے وہ کہتا ہے بالکل انہی دنوں میں تو سخت بیمار تھا، میں تو ہسپتال میں پڑا ہوا تھا، میری جان بچنی مشکل تھی.
اس لیے کہ وہ سچا دل ہے. جب تمہارا دل اللہ کے ساتھ سچا نہ ہو، میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے پاس سچا نہ ہو، ایمان سے کہے پھر ہماری دعائیں کیسے قبول؟ دیکھو نا جی، ایمان سے ٹھنڈے دل سے کوئی اعتراض نہیں، کو بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کون ہے، کوئی نہیں. اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے. اور دعا کرو پاکستان میں بھی بڑا زلزلہ آیا ہے، اللہ پاک رحم فرمائے، اور اللہ تمام مسلمان ملکوں پہ رحم فرمائے. یہ عذاب کے جھٹکے ہیں، لیکن اب سمجھے بھی تو صحیح نہ. قرآن کہتا ہے نا جب تم نافرمان ہو گئے تو سب علیہم ربک کا صوت عذاب، پھر ہم عذاب کے کوڑے برساتے ہیں. لیکن سمجھنے والے سمجھ جائے. زلزلہ آیا، باہر نکل آئے، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، 2 گھنٹے تسلی ہو گئی، جا کے شراب پینی شروع کر دی. 2-3 گھنٹے کے بعد تسلی ہو گئی، آفٹر شاک نہیں لگ رہے ہیں. اسی طرح ٹی وی پر جناب پروگرام چل رہے ہیں، ننگی لڑکیاں ہیں، بازو نکلے ہوئے ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، ایڈورٹائز ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں وہ کتنے بغیرت اور دیوس ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اس حال میں دیکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ اب ایمان سے کہیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے میلاد شریف منایا، ہزاروں روپے خرچ کر دیے، جھنڈیاں لگا دی، لائٹیں جلا دی، سب کچھ کر دیا، داڑھی بھی مڈاتا ہے، کپڑے بھی انگریزی پہنتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. اس کو عشق ہے حضور سے؟ آپ فیصلہ کریں. ہم کہیں گے تو کہیں گے وہابی ہے نا جی، اور جی مانتے نہیں جناب، آپ مانتے ہیں نا. آپ میں میلاد منانے میں تبدیلی کیا آئی ہے؟ آپ میں بے نماز تھے، آپ نمازی بن گئے. آپ کی شکل صورت انگریز سے ملتی تھی، پھر حضور محمد مصطفیٰ کی شکل سے مل گئی. آپ کا لباس انگریزی ہوتا تھا، آپ لباس محمدی پہنتے ہیں. اگر تو آپ میں تبدیلی آئی ہے پھر تو آپ کی سچی محبت ہے. اور اگر آپ میں ذرا بھر بھی تبدیلی نہیں آئی تو پھر رسم دنیا ہے. کبھی آپ پاکستان کا ڈے بنا لیتے ہیں، کبھی حضرت حسین کا بھی دن بنا لیتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ پیدا ہو جائیں گے، کبھی یزید کا دن بھی بنا لیں گے. یہ تو ایک رواج ہے، پارٹی بازی ہے، مخالفت ہے. اخلاص کہاں ہے؟ اخلاص تو یہ تھا کہ سرکار دو جہاں کی وفات جو ہوئی ہے، حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. اور جتنا لوگوں نے جبر کیا کہ اذان دو، نے کہا میں اذان دے نہیں سکتا. کیوں؟ نے کہا جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول، تو محمد تو میرے سامنے ہوتے، اب میں کیسے اذان؟ حضور تو قبر میں چلے گئے. یہ عشق ہوتا تھا. ویسے کرنی ایک تابعی ہے، صحابی بھی نہیں ہے. پتہ لگا کہ حضور کا دندان شہید ہوا ہے. اچھا حضور کے دان ٹوٹ گیا تو میرے سالے بھی اپنے دان توڑ. پتہ نہیں کیا لگا، پتہ نہیں یہ ہو، پتہ نہیں یہ ہو، سارے دان توڑ. یہ کیا تھا؟ ایک مسئلہ ہے شریعت کا کہ دان توڑ دو. یہ عشق ہے، دیوانگی ہے کہ حضور پاک کا پسینہ جو تھا تو صحابہ اس کو کپاس میں لے لے کے شیشیاں بھر لیتے. حضور پاک نے کبھی اپنا تھوکا بھی ہے، صحابہ نے ہاتھ پہ لے کے چہرے پہ مل لیا. حضور پاک نے وضو بھی فرمایا، جو پانی بچا صحابہ نے فوراً لے کے اپنے چہروں پہ مل لیا. حضور پاک نے حکم دیا جہاد کا حاضر ہیں، گردنیں کٹاؤ حاضر ہیں. شہدائے احد دیکھ لو، کون اتنے بڑے لوگ ہیں حضور کے نام پہ اللہ کے دین کے لیے شہید ہو گئے. میرا بھائی یاد رکھو، اللہ کے رسول سے کبھی منافقت نہ کیا کرو.
محبت ہے تو اطاعت کرو. محبت مانا ہے اطاعت کا، محبت مانا ہے غلامی کا، محبت مانا ہے جس سے محبت ہو اس کے حکم کی تعمیل کرو. اگر نہیں کر رہے ہو سمجھو محبت نہیں، فریب ہے، فراڈ ہے، دھوکہ بازی ہے، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے تماشا. اللہ اکبر. اس لیے کہتے ہیں کہ اس غلام نے کہا کہ جی میں تو سیکھ گیا ہے اس میں. نے کہا جی سیکھ تو گئے ہو پر اس کا برداشت کرنا بڑا مشکل ہے. فجعل عبد الله ابن التامر اذا دخل نجران القادم به ذر الا قالوا يا عبد الله توحد الله وتقو في دينه وذل الله لك ويعافيكم ما انت فيه من البلاء يقول نعم. اب وہ عبداللہ ابن تامر جب اللہ کا اسم اعظم آ گیا، جب وہ نجران کے شہر میں جاتا تو کسی بیمار کو دیکھتا تو کہتا بھی تمہیں میرے بھائی بات سنو، اگر تم اللہ کی کلمہ توحید پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تمہیں شفا عطا فرما دیں گے. بھائی وحد اللہ اسم ید اللہ لہو فشفیت من قابل احد به ذر الا عطاہ. اب جب وہ کلمہ پڑھ لیتا تو اسم اعظم کے ساتھ دعا فرماتی، اللہ اس کو شفا دے دیتا. اب اس وجہ سے جب شہرت ہوئی تو جتنے نجران کے اندر لوگ تھے، اندھے تھے، بیمار تھے، تکلیفوں میں تھے، سب اس کے پاس آنے لگے. فَاتْبَعُوا عَلَىٰ أَمْرِهِ وَدَعَا فَأُوفِيَ إِلَىٰ مَلِكِ نَجْرَانَ. اور سب کلمہ پڑھتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، اللہ ان کی بیماریاں دور کرتے گئے. یہ خبر چلتے چلتے نجران کے بادشاہ کو پہنچی. فَدَعَوْا وَقَالُوا وَافْسَدْتَ عَلَيَّ أَهْلَ قَرْيَتِي وَخَالَفْتَ دِينِي وَدِينَ آبَائِي لَأُمَسِّلَنَّ بِكَ قَالَ لَا تَقْدِرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ. بادشاہ کو جب پتہ لگا تو بادشاہ نے بلایا اس کو، کہنے لگا تم نے تو میرے علاقے کو خراب کر دیا ہے، تم نے میرے باپ دادے کے دین کو تباہ کر دیا ہے، تم نے نیا دین یہاں پیدا کر دیا ہے. لَأُمَسِّلَنَّكَ بِكَ، میں تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سزا دوں گا. تو اس غلام نے کہا کہ لا تقدر، تمہاری یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو. قال فجعل يسر بي الجبل الطويل فيطلع على راسه فيقع الارض ما به باس. اس کو بھیجتا پہاڑوں کی طرف کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور گردن کے بل گرا دو، لیکن جو لے جاتے وہ خود گر جاتے، لڑکا صحیح سالم واپس آ جاتا. وجعل وزبي الى مياه بنجران وهو لا يلقى في الهلكة. وہ اس کو بھیجتا کہ فلاں دریا کے پاس لے جاؤ اور اس کو دریا میں غرق کر دو، لیکن پھر بھی دیکھتا تو لڑکا واپس آ جاتا. وہ غرق کرنے والے جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے. فلما غلبه قال عبد الله انك والله لا تقدر على قتلي. جب بادشاہ تنگ آ گیا کہ یہ بچہ تو مجھ سے قتل نہیں ہوتا، اس بچے نے کہا بادشاہ سے خدا کی قسم تمہیں طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ تم مجھے قتل کر سکتے ہو. حتی تؤمن بما آمنت به وتوحد اللہ، حتیٰ کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کرو. فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم مجھے قتل کر سکو گے. قال وحد اللہ ذلك الملك شهد شهادة عبد الله بن تامر ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله. اب بادشاہ نے بھی کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس سے مارا عبداللہ کو، اس کا سر جو ہے زخمی ہو گیا. کوئی اتنا بڑا زخم نہیں تھا لیکن وہ ہلاک ہو گیا. وَحَرَكَ الْمَلِكُ مَكَانَهُ وَاسْتَجْمَعَ نَجْرَانَ عَلَىٰ دِينِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَامِرٍ. وہ بادشاہ بھی اسی وقت ہلاک و برباد ہو گیا، چونکہ اس نے تو منافقانہ کلمہ پڑھا تھا، حقیقتاً تو کلمہ نہیں پڑھا تھا. اب جتنے نجران کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے دین عبداللہ پہ آ گئے، مسلمان ہو گئے، صحیح مسلمان. وَكَانَ عَلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْإِنجِيلِ وَحُكْمِهِ ثُمَّ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ عَلَىٰ دِينِهِم مِّنَ الْأَحْدَاثِ وَمِنْ ذَلِكَ كَانَ أَصْلُ دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ بِنَجْرَان. صحیح معنی میں وہ دین عیسیٰ علیہ السلام پہ آ گئے اور ان کے انجیل کے احکام پہ چلنے لگے. اسی لیے نصرانیوں کا اصل مرکز جو ہے وہ نجران تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اعظم بھی ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن دعا کرو کہ ہمیں اللہ مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دے.
کہتے ہیں جی کہ تقلید کا لفظ جو ہے وہ قرآن شریف میں نہیں ہے. قرآن شریف میں تو تیرا نام بھی نہیں ہے, تم کیوں زندہ ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ نام ہونا چاہیے؟ قرآن پاک میں تو حضور کے دشمنوں میں صرف ابھی لہب کا نام ہے, ابو جہل کا بھی نہیں, عتبہ عتیبہ کا بھی نہیں, شیبہ ربیہ کا بھی نہیں. اسی طرح قرآن پاک میں تو ابو بکر عمر عثمان علی کا بھی نام نہیں, پھر کسی کو نہ مانے. کوئی عقل ہے یا اللہ نے عقل ہی چھین لیا ہے؟ اگر خدا عقل سے محروم کر دے تو پھر ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. یاد رکھیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے اتباع, اس کا معنی ہے اطاعت. واتبع سبیل من اناب الی, اللہ کا حکم ہے اس کی اتباع کرو. اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دنیاوی معاملات میں الامر بادشاہ, دینی معاملات میں الامر جو ہے علماء ہیں. اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو ان کے طریقے پہ چلنے کا نام اور کیا ہو؟ تقلید کو سینگ ہوتے ہیں. اللہ کے بندے, یہ کوئی بات ہے, کوئی طریقہ ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہوا, قرآن میں تو 4 رکعت عشاء بھی لکھی ہوئی نہیں ہے. قرآن شریف میں تو فجر کی 2 رکعتیں بھی نہیں لکھی ہوئی. یہ کیا بات ہے؟ اللہ ہدایت دے. 4 ادلہ ہوتے ہیں, کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اجماع اور قیاس. ان 4 چیزوں سے, ان 4 دلائل سے جو چیز ثابت ہوگی وہ سنت ہے. بس ایک ضد ہے, اور کیا کریں, اللہ رحمت کرے, اللہ ہدایت دے. بس دعا یہ کرو اللہ فتنے سے بچائے. حج عمرہ کا کوئی سفر جو ہے عورت بغیر محرم کے کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی. کہتے جو خواتین نوکریاں کرتی ہیں وہ کیسی آتی ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے اپنے محرم بنا کے آتی ہیں, جھوٹے یا سچے. اب اگلے کیا کریں؟ انہوں نے تو کاغذ دیکھنا ہے نا. جیسے کاغذ میں لکھا ہوتا ہے تو مسلمان ہو, اللہ کو پتا ہے مسلمان ہو کہ نہیں ہو. کوئی ہندو بھی پاسپورٹ بنوا کے مسلمان لکھوا کے آ جائے تو آ جائے گا. متا کیا ہوتا ہے؟ متا ہوتا ہے کہ جس میں نکاح بھی نہ ہو, گواہ بھی نہ ہوں, خطبہ بھی نہ ہو, خود مرد عورت سے طے کر لے کہ بھئی 1 رات یا 2 رات کا کتنا معاوضہ لوگی, وہ راضی ہو جائے تو بس متا ہے. یہ حرام ہے. اسلام قرآن نے پابندی لگا دی ہے. اللہ نے فرما دیا والذین هم لفروجہم حافظون, مومن وہ ہیں جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجہم, مگر اپنی بیویاں, او ما ملکت ایمانہم, یا وہ باندیاں جو جہاد میں حاصل ہوں, ان کے سوا وہ کسی اور قسم کا عمل نہیں کرتے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اس کے علاوہ ہر چیز زیادتی اور حرام. صرف 2 چیزیں حلال, یا خام بیوی اپنی یا اپنی باندی جو جہاد میں ملے. یہ نکرانی نہیں. کسی امام کے نزدیک داڑھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے بندے, یہ حدیث کا مسئلہ ہے, سارے انبیاء کی سنت ہے, فرمان محمد مصطفیٰ ہے. پھر ساری زندگی حضور نے داڑھی رکھ کے دکھلائی, صحابہ نے رکھ کے دکھلائی, تابعین, محدثین, فقہا نے رکھ کے دکھلائی. اس میں کیا اختلاف ہے بھائی؟ اگر کسی جگہ یعنی یہاں کوئی منتظم کی داڑھی نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس منتظم کا کلمہ پڑھتے ہیں یا نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے. شریعت کا حکم یہ ہے جو بھی خلاف کرے گا گناہ گار ہے, یہاں کا ہو, وہاں کا ہو, عرب ہو, عجم ہو.
اگر تھوڑے سے پانی کو زمزم کا لے کے ہم دوسرے پانی میں ڈال دیں تو سارا زمزم ہو جائے گا؟ بالکل جی، اپنے گھر کے کنویں میں جا کے ڈال دو، بلکہ ہو سکے تو جو دریا آپ کے قریب بہتا ہے نا اسی میں ڈال دو، سارا دریا ہی زمزم ہو جائے گا۔ خدا کا خوف کرو یار، عادت ہے نا مکسنگ کرنے کی، 2 نمبر کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہے نا۔ کہ گھی میں ملاوٹ کرتے ہیں، تیل میں ملاوٹ کرتے ہیں، زمزم میں کیوں نہ کریں بیچارے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اب یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ اگر اللہ نے دیکھو زمزم، حضور نے فرمایا کہ جب زمزم نکلا نا، جب چشمہ نکلا تو بی بی نے جلدی جلدی پتھر اٹھائے، حضرت اسماعیل کی اماں نے کہا زم زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، تو آپ نے فرمایا رحم اللہ امہ اسماعیل، اللہ اسماعیل کی اماں پہ رحم کرے، اگر پتھر رکھ کے نہ روکتی تو پوری دنیا میں یہ دریا چل جاتا۔ تو اس کا معنی اللہ نہیں چاہتے تھے کہ پوری دنیا میں جائے، سب زمزم کے پاس آؤ، یہ نہیں کہ زمزم تمہارے پاس جائے، سب کعبے میں آؤ، یہ نہیں کہ کعبہ تمہارے پاس جائے، سب سلام پڑھنے کے لیے روزے پہ آؤ، یہ نہیں کہ روزہ تمہارے پاس جائے، سب دعائیں رحمت کرنے کے لیے آپ حضرت حسین پہ رحمت کرو، یہ نہیں کہ حضرت حسین کا روزہ لے کے ہر محلے میں لے آؤ۔ اور 1400 سال 1200 سال کے بعد ابھی تک انہوں نے گھوڑا بھی رکھا ہوا ہے جو حضرت حسین کو گرا کے آیا تھا، اور ہر شہر میں نیا گھوڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں اصل کون سا ہے جو حضرت حسین کو شہید کر کے۔ اچھا، ان بدبختوں نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ حضرت حسین تو گھوڑے پہ گئے ہی نہیں تھے، وہ تو اونٹوں میں سفر کیا تھا حضرت، تو اونٹ نکالا کرو۔ مشہور جو ہے کہ گھوڑے تھے چند، بس انہوں نے کہا گھوڑا آسان ہے، کسی ٹانگے سے کھول لیا، دن گزار لیا، شام کو واپس کر دیا پیسے دے کر۔ اب جہاں مذہب کا یہ حال ہو، مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں دل بھی معظم ہو، قبر نہ ہو قبر بنا دو، غلاف ڈال دو، منت منوتی شروع ہو جائے گی۔ جب قوم کا یہ حال ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے علاقے کے قریب ایک جگہ تھی ظاہر پیر، وہاں بھی مجاور تھے اور بڑا جناب اور شکر۔ میں نے ایک دن اس کو بلا کے علیحدہ میں نے کہا بھی بات سنو، سچی بات بتاؤ، حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا جی کوئی حقیقت نہیں، نہ کوئی مدار ہے نہ کچھ ہے، ہم نے ایک تابوت بنایا، اس کو یہاں دفن کر دیا اور دوسرے دن مشہور کر دیا کہ ظاہر پیر ظاہر ہو گیا ہے جی۔ کہا جی نہ صندوق میں کچھ ہے نہ یہاں کوئی پیر ہے، ہماری روٹی چل رہی ہے، تم کیوں ہمارے گلے پڑتے ہو؟ ہمیں روٹی کھانے دو۔ میں نے کہا یار تم شرک کرتے رہو، میں خاموش رہوں، یہ کیا بات؟ یہ تو حالت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو فضائل عجوا کے ہیں وہ عجوا کے ہیں، ہمارے لیے تو مدینے کی ہر کھجور نعمت ہے، لیکن جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ عجوا ہے۔ کہتے جی صفیں سیدھی کریں ایڑیاں برابر ہو جائیں، یہاں برابر نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے ہماری تو ہوتی ہیں، ہماری نہیں ہوتی تو اللہ ہدایت دے۔ بوری مذہب جو ہے میرا بھائی وہ شیعہ کی ایک قسم ہے، ورنہ میں نے ان کی کوئی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، سنا یہی ہے کہ اسماعیلی فرقے کے ہیں۔ نماز ظہر یا نماز عصر کی 4 سنتیں مؤکدہ غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جیسے مؤکدہ ویسے غیر مؤکدہ۔ غیر مؤکدہ کا معنی ہے کہ نہیں پڑھا تو کوئی ضروری نہیں، مؤکدہ کا معنی ہے کہ وہ ضروری ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ قبرستان میں مسجد بنانا بالکل ناجائز ہے۔ اگر ہم حنفی مسلک کے لوگ سفر کے دوران میں 2 نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیسے اکٹھی کر سکتے ہیں حنفی کہ ظہر کو لیٹ کر دو آخر وقت میں پڑھو، عصر کو اول وقت میں پڑھ لو تو جمع ہو گئی، مغرب میں دیر کر دو اس کو آخر وقت میں پڑھو، عشاء کو اول وقت میں پڑھو۔
اس کو کہتے ہیں جمع سوری. اور یہ امام صاحب خود نہیں کہتے، بخاری شریف میں حدیث ہے تاخیر الظہر الی العصر، اور باقاعدہ اقوال صحابہ ہیں قدم ھذا واخر ھذا، یہ تو بخاری شریف میں ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں تاخیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ظہر پڑھ کے عصر بھی پڑھ لو، مغرب پڑھ کے عشاء بھی پڑھ لو. لیکن حنفی مسلک میں جمع اس طرح ہوگی. ان کے نزدیک حقیقی جمع عرفات میں ہے یا مزدلفہ میں ہے. ایک مرد اور عورت نے مجبوری کی صورت میں بغیر گواہ بغیر ماں باپ کے نکاح کے، اب بالکل نکاح نہیں، وہ زنا کر رہے ہیں. آپ ایسا کریں کہ اپنے علاقے کے علماء سے، اگر یہاں رہتے ہو تو دارالفتاء سے بھی پوچھو، یہ نہ گواہ ہے نہ ماں باپ ہے نہ خطبہ ہے، یہ کون سا نکاح ہے؟ مجبوری. کیا مجبوری ہے بھائی؟ وادی یہ جن ہے مدینے میں، تو جا کر دیکھ لو، میں تو کبھی گیا نہیں. ہر عمرے کے بعد احرام دھونا کوئی ضروری نہیں، کوئی احرام پلیت تو نہیں ہو گیا نا. سر منڈانا بالکل ضروری ہے. اگر ہم دو عمرے والے ہیں، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے. اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے غسل کیا احرام پہ عمرہ کیا ہو جائے گا. جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی عالم الغیب ہے وہ کافر ہے. ایک شیعہ کا جنازہ پڑھانا جو ہے وہ کیسے ہے؟ بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نہ پڑھے، لیکن ہر شیعہ بھی تو ایسا نہیں ہوتا. تمہیں تو اعتراض ڈھونڈنا تھا نا کہ عثمانی صاحب نے کیوں پڑھایا تھا. اب مجھے کیا پتا، عثمانی صاحب سے پوچھو. مجھے کیا پتا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ اس کا کیا مذہب تھا؟ تمہیں پتا ہے کہ جس کا انہوں نے جنازہ پڑھایا تھا محمد علی کا کیا پتا؟ اللہ عالم. تمہیں کیسے پتا ہے کہ شیعہ ہے سنی ہے فلان ہے؟ اور تو انگریزی پڑھے لکھے لوگ تھے، سیکولر ذہن رکھتے تھے، اللہ عالم. اللہ بچائے، ان کو مذہب کے ساتھ بھی تعلق بھی تھا یا نہیں تھا. جو فوت ہو گئے اللہ بخش دے، بس کسی کی برائی نہ کرو. داڑھی کو کالا رنگ نہ لگائیں. باقی کوئی کہتا ہے میری شادی ہوئی ہے تو بیوی، چلو بیوی تو بابا رنگ لگاؤ نہ لگاؤ تیری طاقت کو جانتی ہے. تم تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لگا رہے ہو نا. بیوی دھوکہ نہیں کھاتی، اس نے تو تم کو دیکھ لیا ہے. بیوی کو خوش کر رہا ہے. بیوی کیسے خوش ہوگی؟ بیوی جوانی سے خوش ہوتی ہے، رنگ لگانے سے تھوڑی خوش ہوتی ہے. بوڑھے ہو گئے اور مان لو کہ بوڑھے ہو گئے، بس ختم ہو گئی بات. خانے کعبے کے اندر جو برتن ہے، کوئی برتن نہیں جناب. خانے کعبے میں کوئی برتن نہیں، کوئی روٹی نہیں کھاتا اندر بیٹھ کے. میں تو الحمدللہ کو 100 دفعہ گیا ہوں گا اندر. جب بند رہا تھا نا ہم روز چلے جاتے تھے. حجر اسود پہ سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ضروری نہیں کہ کانوں کے برابر ہو، ایسے بھی کر سکتے ہو، دونوں ہاتھ بھی کر سکتے ہو. آسان ہے اللہ اکبر. بس پہلا استلام اور ختم اس کا خیال رکھو، باقی نہ بھی ہو تو کوئی غرض نہیں. دم کا گوشت خود نہیں کھا سکتے، غریبوں کو تقسیم کرو. جب آپ حج کے لیے آئیں گے اس وقت آپ کی مرضی ہے. حج افراد کا احرام باندھو، قران کا باندھو، تمتع کا باندھو، تمہاری مرضی ہے. اگر کوئی شیعہ غریب ہے امداد کرے کوئی بات نہیں، امداد تو ہر کسی کی جائز ہے، کافر کی بھی جائز ہے. عصر کے بعد طواف کریں، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. یہاں کے ائمہ کرام کے نزدیک جائز ہے. بھائی جھگڑے نہ کیا کرو. جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں اعتراض نہ کرو، جو پڑھ رہا ہے اس کے گلے نہ پڑو.
اگر حالت احرام میں بیلٹ ٹھیک کر رہا تھا، میرے ناخن کٹ گیا، خون نکل ہے، کوئی بات نہیں. میں نے 4 مہینے تبلیغ کی، اچھی بات ہے. پھر جب اللہ توفیق دے پھر بھی کرو، اور روز کرتے رہو گھر میں، مسجد میں آنے جانے میں، لوگوں کو نماز پڑھو. بھائی یہ بھی تبلیغ ہے نا. بھائی وضو ٹھیک نہیں کرے، وضو ذرا سیکھ لو. بھائی کلمہ شریف صحیح کر لو، یہ بھی تبلیغ ہے. اور تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ صفیں ٹھیک کر لو بھی، صفیں سیدھی کر لو بھی، عورتوں کو آگے کھڑا نہ کرو بھی، عورتیں پیچھے چلی جائیں، یہ بھی تبلیغ ہے. ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا جائز نہیں ہے. کوئی عورت بیوٹی پارلر چلا سکتی، عورتوں کے لیے چلا سکتی ہے، مردوں کے لیے نہیں. عورت کے بال کاٹنے بالکل حرام ہیں. اگر اجازت ہوتی تو اللہ حج عمرے میں نہ کہتے سر منڈوا لے. جب اللہ حج عمرے میں بھی کہتے ہیں کہ ایک پاؤں سے زیادہ بال نہ کٹوائے، تو بیوٹی پارلر میں کیسے کٹوائے؟ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے، سورۃ البقرہ پڑھو، پڑھ کے دم کرو، پانی پہ دم کرو، پانی پیو، پانی پہ دم کر کے غسل کرو، ہیڈ فون لگا کے سنا کرو، سب جادو شادو جن بھاگ جائیں گے. ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا بالکل ناجائز ہے. حضور فرمایا وہ جہنم میں اللہ ڈالیں گے. جس جدے سے 150 کلومیٹر آگے کی جگہ ہے جس کا نام رابو کا، ٹھیک ہے، وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں. جوفا میقات ہے نا. بالکل مسجد عائشہ سے جیلانہ سے عمرہ ہو سکتا ہے. زندوں کے لیے کوئی عمرہ نہیں. دعا کرو. بہن بھائی سے ملنا جلنا ترک کرنا حرام ہے. فتنے کا ڈر ہے، کبھی کبھی سلام کر لیا، خیریت پوچھ لی. بیوی اپنے والدین کو ملنے کے لیے خاوند کی اجازت سے جائے. خاوند اجازت نہیں دیتا تو قیامت میں گناہگار ہوگا. باقی جو طلاق کا مسئلہ ہے وہ دارالفتاء سے پوچھیں. جو نماز قضا ہوئی ہے بالکل فرض بھی قضا کریں گے، وتر بھی قضا کریں گے، سنت نفل کی قضا نہیں ہوتی. سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، وبحمدہ سبحانک یا عظیم سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. افضل یہ ہے سبحان ربی العظیم. رکوع کے بعد سبحان اگر خود پڑھ رہے ہو سمع اللہ لمن حمدہ، اگر مقتدی ہو تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا. اور سجدے میں دعا مانگ سکتے ہو، لیکن وہ دعا جو قرآن حدیث میں ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اپنی زبان میں نہ دعائیں شروع کر دینا. نماز میں جو وسوسے آتے ہیں ایمان کی دلیل ہے، کوئی گھبرانے کی بات یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اندر ایمان ہے تو ڈاکو ڈاکہ مارنا چاہتا ہے نا. قصر نماز کا معنی یہ ہے کہ اگر مسافر ہے، 48 میل کا سفر ہے، تو جو فرض 4 ہیں 2 پڑھے گا. سنت نفل معاف ہے لیکن پڑھے تو ثواب ہوگا. مسافر امام قصر بالکل، مسافر امام بھی مقتدی ہے، مسافر ہے اور مقتدی دونوں قصر کریں گے. داڑھی کٹوانے کے بارے میں بالکل حضور کا حکم ہے، اعف اللحى وقص الشوارب. اور جو حضور کے اس حکم کی، ہمارے واجب کی مخالفت کرے وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. اگر کوئی عورت حادثے میں مر جائے، پتہ نہیں مسلمان ہے غیر، اندازہ لگائیں گے اور کچھ بھی نہیں، بھی مسلمان بستی ادھر ہے یا کافروں کی بستی ہے. اور پھر عورتیں جانتی ہیں کہ غیر مسلم عورتیں کیسے کیسے نشان لگاتی ہیں، عورتیں پہچان لیتی ہیں. مرد جو ہے اگر چھوٹی عمر میں، مرد کے لیے تو محرم کی کوئی ضرورت نہیں.
مدینہ منورہ میں جو 40 نمازیں ہیں فضیلت ہے کہ جو پڑھے گا اور کوئی اس کی نماز جماعت نہ چھوٹے، تکبیر تحریمہ بھی نہ چھوٹے، اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے، لیکن زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ایک آدمی مسجد نبوی میں زیارت کے لیے گیا ہے، وہ صبح کو 9 بجے پہنچا، وہاں جا کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، جا کے جناب اس نے ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھی، جا کے حضور پاک پہ صحابہ پہ سلام پڑھے، دعا کی، واپس آ گیا، زیارت ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر اللہ موقع دے اور 40 نمازیں پڑھے تو اس کے برکات سے ایک تو انشاءاللہ نمازی بن جائے گا، عادت ہو جاتی ہے، 40 کے عدد میں اللہ کی شان برکت ہے، یعنی انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا پھر سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مسجد نبوی کی نماز ہو، با جماعت ہو اور تکبیر تحریمہ بھی نہ چھوٹے، تو انشاءاللہ اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیں گے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، برما میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، لا تردنا عن بابك خائبین، لا تجعلنا من القانتین، اللهم لا تجعل